ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے لوکل فرنٹ کے حوالے سے. کھوکھر صاحب ذرا مجھے یہ تھوڑی سی اپنا انالیسس دیں اس حوالے سے. ریسنٹلی جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم دے دیا ہے کہ ایک اوپر جو وفاق کے اندر اتحادی حکومت ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کا اس ضمنی الیکشن سے پہلے ایک اہم رول ہوتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اپ کمنگ جو بھی معاملات ہوں گے وفاق کے اندر, آپ اس میں کوئی رول نہیں سمجھتے آپ اس کی پیپلز پارٹی کی ہے, کیونکہ سمپل میجورٹی اب نون لیگ کے پاس آ گئی ہے؟ جی نون لیگ کے پاس سمپل میجورٹی تو آ گئی ہے جی, لیکن مستقبل میں جتنے بھی معاملات ہوں گے جی وہ پیپلز پارٹی ان کا جو ہے نا بنیادی جو ہے نا کردار ہوگی. اس طرح سے جمہوریت نہ تو چلتی ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت ملک کو اس کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ ابھی جو ہم ڈیبیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ جو سرحدوں کی صورتحال ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, انڈیا وار کی آپ نے بات کی ہے, انڈیا جو وہاں سے کارروائیاں کر رہا ہے جی, اس صورتحال میں ملک کے اندر جو ایک مضبوط جمہوری ڈھانچہ جو بہت ضروری ہے. لیکن کہا جا رہا ہے بہرحال کہ پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے نا نون لیگ جو اپنی 28ویں ترمیم جو مجوزہ جس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ لانے کی کوشش کرے گی, اور وہ جو بلوچستان میں سیٹوں کا معاملہ آیا تھا, سندھ میں بلدیاتی نظام کا معاملہ آیا تھا, تو JUI کے کچھ تحفظات ہیں یا باقی پارٹیز کے تحفظات ہیں, ان کو اب نون لیگ اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ اپنی ان کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کرے گی. ٹھیک ہے, ہاں یہ کہا جا رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنگل پارٹی کا جو ہمارے ملک کے اندر جو تصور ہے نا, یہ کوئی سنگل پارٹی کا کوئی تجربہ جو ہے نا اچھا نہیں رہا, ٹھیک رہا نہیں ہے. یہ بات, یہ بڑی کمال کی بات کی آپ نے. یہ آپ کیا اس میں ذرا میں ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کس طریقے سے معاملہ بنے گا؟ کیا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو اس طریقے سے ری جوائن کیا جائے گا وفاق کے اندر؟ خاص طور پہ ہم اگر بات کریں 28ویں ترمیم کی اگر بات کر لیں, خاص طور پہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ورتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مزید یونٹس بنانے کی بات کی جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں نون لیگ کے لیے بھی ایک چیلنجنگ بات بن جائے گی. جی بالکل لغاری صاحب, اس میں دیکھیں کہ نون لیگ پنجاب میں جو بلدیاتی نظام سے پتہ نہیں کیوں کترا رہی ہے. اچھا سندھ میں بلدیاتی نظام, بلوچستان میں, KP میں, اچھا سب جو ہے نا یہ اس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ چھوٹے یونٹ بناتے ہیں, انتظامی یونٹ بناتے ہیں, تو صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا اس میں جمہوریت بھی فروغ پا سکتی ہے. اچھا ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس سیاست دانوں کا ایک کارکن کا فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے. اب آپ غور سے دیکھیں گے نا سیاسی جماعتوں کو جب اسٹڈی کریں گے تو ان کے پاس قیادت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ نون لیگ کے پاس بھی یہ فقدان ہے اپنی قیادت کا, تو نرسری تو ہے نہیں. تو بلدیاتی نظام ضروری ہے, لیکن اس پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں بلدیاتی نظام پہ میرا نہیں خیال کمپرومائز. بالکل, میں اس کو اسی سوال کو ذرا شراز صاحب کے ساتھ فریم کرتا ہوں. میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں شراز صاحب کہ ایک وفاق کے اندر 1 یونٹ کی جیسے جناب نے بات کی کھوکھر صاحب نے کہ پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ایک پارٹی کو آگے لگا دینا کوئی تجربہ اچھا رہا نہیں ہے, اور تجربہ کرنے والوں نے یہ چیز دیکھا ہے. تو پھر کیا سمجھتے ہیں پھر کس طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ روکا جائے گا؟ کیا پنجاب کے اندر 28ویں ترمیم کے اندر مزید یونٹس بنا کے کیا جو جمود ہے یا وہ ہیجمنی ہے پنجاب کی, کیا اس کو توڑ کے پھر نون لیگ کو ایک چیلنج دیا جائے گا کہ آپ کنٹرولڈ جو ہے وہ گورننس کریں؟ اچھا عمر, let me congratulate you. 4 days ago you got a letter of appreciation from Governor Punjab سلیم حیدر صاحب سے. آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے ابھرتے ہوئے صحافی کے طور پر, تو let me congratulate you. ہمارے لیے بھی اعزاز ہے. مجھے شروع میں کہنا تھا لیکن آپ کے سوال اتنے جاندار تھے اور دہشت گردی والا معاملہ تھا تو اس وجہ سے میں کہہ نہیں سکا. بہت مبارک ہو. اچھا میں ایک دو چیزیں آپ کے سوال پہ آنے سے کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ افغانستان کے تناظر میں میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ طالبان یہ جنگ پاکستان سے نہیں جیت سکتے. اس کی کئی ریزن ہیں, اس میں آرمی ہے ہماری بڑی ہے, اس کے علاوہ
وہاں جو ان کی ماڈل آف حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا دنیا کے اندر باقاعدہ کسی حکومت نے. تو پاکستان کے ساتھ پنگا یا جنگ یا دہشت گردی کا ماحول پیدا کر کے طالبان کا سروائیول مشکل ہے. یہ میں نے کہا تھا اور میں یہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے افغانی بھائی بھی سن رہے ہوں. دوسری بات, ہماری کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اپنی جگہ گھر کے اندر, لیکن ہم جب دشمن کی بات آتی ہے, حملے کی بات آتی ہے, کوئی ہماری جان و مال پر حفاظت کرتا ہے تو ہم حیثیت نیشن ون نیشن ہے اور ہم اپنی صفوں میں احتیاط رکھتے ہیں. دوسری بات جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں یا مسلم لیگ نون ہو, یہ جو موجودہ ارینجمنٹ ہے, جو بندوبست ہے جو چل رہا ہے, ان کی بقا یا ان کا اتحاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان کا یا تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹتا. اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری طاقت کہاں پر ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, پیپلز پارٹی پبلک میں جو مرضی کہتی رہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بدلے انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت لی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آزاد کشمیر کی حکومت ہمیں دی جائے. اور آپ یقین کریں کہ 17 پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے تھے اور 8 مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے تھے جنہوں نے بامر مجبوری وفاقی حکومت کے کہنے پر آزاد کشمیر میں ان کو ووٹ دیا اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی. اب جو 28ویں ترمیم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں گے اور بلدیاتی نظام کو مستحکم بنایا جائے گا. یعنی ڈیولوشن آف پاور کی بات کی گئی ہے. جب جنرل مشرف کا جو ضلعی حکومتوں کا جو کنسپٹ تھا اس کو ریوائیو کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ عوام میں تو عوام کے پبلک میں سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلے گی, یہ کہے گی کچھ اور, لیکن یہ اس پر ایگری ہوگی اور اس کے بدلے میں گلگت بلتستان کے اندر اپنی حکومت بنائے گی, وہاں پر پیپل پارٹی حکومت لے گی اور یہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کرے گی, یعنی ایکسپٹ کر لے گی. جہاں تک پنجاب کی حد کی بات ہے یا یہ جو وفاق کی حد کی بات ہے, یہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو دینا ہے تاکہ جمہوریت کا جو بھی اب آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں, جو طاقتور بھی ہیں فیصلے کرنے کی, یعنی ان کے ماضی کے جس طرح کے فیصلے ہیں جس طرح کے انہوں نے چپ ساتھ رکھی ہے. تو جو کچھ کمزور مسلم لیگ نون کی حکومت کمزور ہے, ان کے ساتھ عوام نہیں ہے, جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے لیکن ہم حکومت کر رہے ہیں, تو وہ اچھے بچے بن کر تابعدار فرماندار برخوردار بن کر سارے آرڈر مانتے رہیں گے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح آئین کا بھی مسئلہ خراب ہوتا رہے گا, میڈیا بھی اسی طرح چلے گا, عدالتیں بھی اسی طرح چلیں گی اور یہ معاملات اسی طرح افراتفری کا شکار ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ملک کے اندر امن لانے کے لیے عوام اور نظام کو آپس میں جوڑنا چاہیے, اور عوام اور نظام جب آپس میں جڑتے ہیں تو ملک کی ترقی ہوتی ہے, ملک میں امن ہوتا ہے, ملک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے, ملک میں مہنگائی ختم ہوتی ہے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے, یہ میرے انالیسس. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, ذرا اس میں میں آپ سے یہ تھوڑا سا اسسمنٹ آپ کی لینا چاہتا ہوں, خاص طور پہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں, خاص طور پہ اگر پولیٹیکل سپیس کی بات کی جائے, میاں صاحب تحریک انصاف کی جس طریقے سے شہراز صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹتا تب تک جو ہے وہ یہ فیڈرل وفاق کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اس کے راستے جدا نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا جس طریقے سے ایک پرسپشن ہے, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مائنس جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کیا جا رہا ہے, تو کیا اس میں کیا لاہ عمل ہے؟ خاص طور پہ جس طریقے سے 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کروں, جس طریقے سے جماعت اسلامی JUIF آج جناب محترم فضل الرحمان صاحب کا آج جو سٹانس ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بالکل مسترد کیا. لاہور کے اندر آپ اس وقت ماحول دیکھیں, مینار پاکستان پہ جو ماحول بنا ہوا ہے جماعت اسلامی کا, تو ان تمام ساری چیزوں کو دیکھیں, کیا پھر زور ٹوٹتا ہوا اپ کمنگ ڈیز میں نظر آ رہا ہے کچھ؟ بالکل, اس میں جو پالیسی پنجاب گورنمنٹ کی ہے, جس طرح وہ ڈیلیور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی. کھوکر صاحب, سر یہی سیم کوسچن آپ سے, جو بات شہراز صاحب نے بڑی کی ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب تک تحریک انصاف کا زور نہیں ٹوٹتا, ایک طرف مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں کہ عوام نے مکمل مسترد کر دیا تحریک انصاف کو ضمنی الیکشنز کے اندر, اور اپ کمنگ یہ اندیا دیا گیا ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز اگر لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, بلدیاتی الیکشنز, اس میں مکمل طور پر ہم تیار ہیں.
تو اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہوگا پھر؟ کہ لغاری صاحب سیاست میں کمپرومائز تو چلتے رہے ہیں نا، پارٹیاں کرتی رہی ہیں، ہر دور میں کیا ہے، جتنی بھی باتیں ہیں شراز صاحب نے کی ہے ٹھیک ہے، وہ ویلڈ ہے کہ اس طرح سے جو بھی معاملات طے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ بلکہ المیہ ہے یہ کہ عوام جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے، یہاں باتیں طے ہوتی ہے، پارٹیز کے اندر طے ہوتی ہے یا پارٹیز کے باہر طے ہوتی ہے، تو یہ جو معاملہ ہے جو ملکی جو سیاسی عمل ہے اس کے لیے رکاوٹ ہے بڑی۔ اچھا یہ آگے چل کے جو یہ کمپرومائز ہے پارٹیز کے، یہ پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے کام بھی نہیں کرنے دیتے، اس کا جو باقاعدہ ایک رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر وہ رول ادا نہیں کر پاتے۔ اچھا یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو ہے نا ایک المیہ کہہ لیں اس کو، تو پارٹیز کو اس طرح کے کمپرومائز سے پیچھے آنا ہوگا، عوام کے لیے ووٹ کو عزت دینی ہوگی، عوام کے لیے آگے آنا ہوگا۔ جب تک یہ پارٹیز اپنے معاملات اسی طرح کرتی رہیں گی تو پھر ہم ادھر بیٹھ کے باتیں کریں گے، ہم اپنی رائے تو دے سکتے ہیں، لیکن تجاویز دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم عمل ہوتا ہوا دیکھ نہیں پاتے، میرا خیال یہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمر صاحب مجھے ایک بات کہنے دیں، ذرا سا مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور جماعت اسلامی کی اور ایم کیو ایم کی بات مجھے کہنے دیں۔ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے بات تو بڑی ٹف کرتے ہیں، لیکن انفیکٹ وہ بارگیننگ کرتے ہیں، وہ اس طرح ٹف بات کر کے بارگیننگ کرتے ہیں، اور اس نظام کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح حصہ ہے، اس کے بینیفیشری ہیں، اور وہ اپنے لیے آئندہ کا کوئی نہ کوئی یعنی کہ اپنے لیے کوئی بارگیننگ کر کے وہ جب آپ چاہیں جس طرح چاہیں وہ باتوں میں وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں، بہت ساری دوسرے چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کا ووٹ بینک ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن ان کی وہاں سیٹ نہیں ہے، وہ بلوچستان سے جیتے ہیں، اور بلوچستان سے کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی کا پتہ نہیں چلتا کہ کس کے حق میں ہے اور کس کے مخالف ہے۔ یہاں پر وہ تو جماعت اسلامی تو کلیئر انڈیکیشن دے رہی ہے کہ اس وقت جی ایس پلس یورپین یونین کہا جو اس وقت وہ چیکس لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان 27 انٹرنیشنل کنونشن کے مطابق ان کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں میٹ کر رہا، تو انہوں نے جو تقریریں کی ہیں لاہور مینار پاکستان کے اوپر بڑی ٹف تقریریں، اور یہ خود سپیس دیتی ہے ریاست اس طرح کی تقریریں ہوں تاکہ باہر کے ملکوں میں یہ تاثر جائے کہ یہاں پر بڑی جناب کرٹیسزم کی بھی اجازت ہے، یہاں پر ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو بھی میں اسی طرح تناظر میں لیتا ہوں۔ دیکھیں میری تعلیم کراچی سے ہے اور ایم کیو ایم کا گروہ آپ جو ہے وہاں سے ہوا، میں نے لا 1988 میں کیا تھا کراچی سے، اور میں نے ماسٹر بھی وہیں سے کیا تھا، میں وہاں رہتا تھا until 1991۔ تو جو ایم کیو ایم ہے they say what they've been told to say، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی، یہ پوری تاریخ ہے۔ آج بھی ایم کیو ایم الطاف حسین کے ووٹ بینک تو اسی کا ہے، لیکن جو اس وقت ایم کیو ایم ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں پر ان کو فٹ کرنا ہوتا ہے، جو نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے ان سے کروایا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے چیزیں کچھ دکھتی کچھ اور ہے، آپ کا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی ان چیزوں ان پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مجھے ذرا میری بات سنیں سر، مجھے تھوڑا سا اس میں یہ بتائیں کہ آپ پھر سہیل افریدی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کے پی کے حوالے سے کیا وہ کچھ سرپرائز دے سکتے ہیں؟ میں اس وقت 35 ایئرز مجھے ہو گئے یو کے میں رہتے ہوئے، اور 30 سال سے میں صحافت میں 30-31 سال سے صحافت میں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک ینگ لڑکا 34 ایئر اور 36 ایئر کا ہے، آج تک مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے ہم ایون فیلڈ ہاؤس میں باہر تڑپتے رہتے ہیں، ہم صحافی کھڑے ہوتے رہتے ہیں، میرے کئی کالوں میں کہ یعنی کہ نواز شریف کے گھر ہم صحافیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، پورا دن ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ سوال نہیں لیتے، کبھی انہوں نے سب میڈیا والوں کو سامنے بلا کر کبھی گفتگو نہیں کی۔ مریم نواز صاحبہ میں اتنی کرسی ہے کہ وہ عمر شریف لغاری کو بلائے اور وہ ان کے سامنے سوال کرے، جس طرح ابھی ریسنٹلی جو سہیل افریدی نے سارے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور گفتگو کی ہے اور ہر صحافی کا جواب دیا ہے، یہ نہیں کہ چوز کیا کو کس کو بلانا ہے۔ دیکھیں نہیں چوز تو کیا، انہوں نے چوز تو کیا ہے سر،
सिलेक्शन हुई है, शायद आप उसमें नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन मैं अपना नहीं कह रहा। अब देखिए, ये सिर्फ वो लोग जहां वहां पे पहुंचे थे वो ही सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तान की सहाफत के, और बहुत सारे सीनियर सहाफी हैं, ठीक है, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, ये और बात है। चूज किया गया, इस बात को आप माने प्लीज। मैं हो सकता है माना गया हो, चूंकि मीडिया भी बहुत ज्यादा है, कितना एक सूबे में एक शहर में चले जाए तो हजारों के हिसाब से मीडिया चूज भी उनको किया गया। अच्छा, ये इसमें आप ये कह सकते हैं शराज साहब, इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को उनको चूज किया गया है जो नून लीग के नैरेटिव लेके चलते हैं, शायद उनको एतमाद में लेने की कोशिश की गई। अब ये नहीं पता कि नाकाम कोशिश थी कि कामयाब कोशिश थी। क्या मरियम नवाज साहिबा आपको बुलाकर इस तरह कर सकती है, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं? क्या वजीर आजम इस तरह कर सकते हैं? हम यहाँ चले, ठीक है, आपका यही सवाल मैं मियां साहब से पूछ लेता हूँ सर, मियां साहब से। मियां साहब सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, मियां साहब हमारे साथ नहीं है, वैसे ये सवाल का जवाब उनसे ही बनता था, लेकिन खोकर साहब आप दे दें जवाब मियां साहब के जवाब पे। सर ये बताएं, क्या जिस तरीके से उस्मा बुखारी पंजाब के अंदर, या जो है हम बात करें वफाक के अंदर अता तारड़ साहब नून लीग की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिलीवरेंस कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर नून लीग की जो परफॉर्मेंस है, और पंजाब के अंदर, क्या वो फिर अगर कंपैरिजन किया जाए केपी के अंदर को कंपैरिजन बनता है? जी खोकर साहब। जी लगारी साहब, पहले तो ये है कि ये पीटीआई दौर में भी ऐसा ही होता रहा। ये अभी जो बात की है ना आपने, जो भी डेलीगेशन गया है साफियों का बात, ये पिक एंड चूज वाली बात जो है ना, वो खान साहब भी बुलाते थे, टिकटॉकर्स तक को बुलाते थे। जी, ये माजी जो पीटीआई भी करती रही है, इमरान खान साहब करते रहे हैं, और हर पार्टी ही ये करती है। तो ये तो तय है ना, ये हर दौर में ऐसे ही होता है। मीडिया के सामने मीडिया को कोई भी फेस नहीं करता, और ना ही कोई सवाल से देता है ना सुनता है, और ये एक बकायदा जो है ना, ये एक साफित का एक तारीख, क्योंकि मीडिया को फेस करना ये नहीं है कि आप एक बंद कमरे में बुला के सिलेक्टिव लोगों को बुला के आप उनसे मीटिंग करें। मीडिया से बात कर रही है तो आप प्रेस क्लब आके उधर बैठे, ठीक है, आप उधर बैठे और उधर फेस करें। अच्छा, वो एक बंद कमरे में लोगों को बुलाया जाता है, मीडिया को फेस करते हैं, लेकिन सवाल साफियों को बताते हैं कि ये सवाल पूछना। देखिए, जब आप प्रेस क्लब के अंदर आएंगे या आप अडियाला के बाहर खड़े होकर जवाब देंगे, आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसके अंदर बड़ा शिकवा कर रहे हैं अडियाला के बाहर साफी खड़े होकर कि हमारे जवाब नहीं दिए जाते, हम सुबह से सारा दिन खड़े रहते हैं और हमारे फिर जवाब दिए बगैर यहाँ से लीडरान चले जाते हैं। अच्छा, बाकी कंपैरिजन कर लेते हैं आप तरक्याती कामों के हवाले से, वो आपके सामने है कि पंजाब में जो है सूरत हाल जो काफी इस हवाले से तरक्याती कामों के हवाले से बेहतर है। तो केपी में अभी जब तक वहाँ सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आता ना, तो हुकूमतें चलती नहीं, हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता, तो ज़ाहिर है वहाँ पे डिलीवर नहीं होगा, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, तो इस तरह से रुकावटें आएंगी, तो ना तो निज़ाम चलता है, ना जमहूरियत चलती है, ना सहाफत चलती है, और ना ही अदालत चलती है। सही बात है। अच्छा शराफ साहब, हमारा थोड़ा मामला थोड़ा इररेलेवेंट चला गया, हमारी डिबेट थोड़ी और है। मुझे ये बताएं, अब अपकमिंग 28वीं तरमीम की जैसे बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीजें अब होने लगी हैं वो जिसमें आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो लूप होल्स हैं वो ठीक होंगे? दूसरा, जिस तरीके से IMF की आपने भी अभी बात की थी, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी की अशराफिया की बात की जाती है, क्या अब वो वक्त आ गया है कि अब डेवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को तब्दील किया जाएगा? क्या जिस तरीके से सूबे जो है वो एक्सपेंडिचर्स जो उनके हैं, जो वफाक लेती है, और जो है वफाक कर्जे दे दे के, इंस्टॉलमेंट्स दे दे के हमारे उनके बुरे हाल हो जाते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों से कोई साबित कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है आपको? मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर में सबसे बुनियादी तौर पर जमहूरियत के लिए जरूरी है कि आपका बल्दियाती निज़ाम फाल हो, और जहाँ भी दुनिया में जमहूरियत है, UK की बात कर लें तो एक वफाकी हुकूमत है, उसके नीचे जो है जितनी भी कौंसलें हैं या जो मकामी हुकूमतें हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने फंड खुद जनरेट करती हैं। उसके अलावा हुकूमत वफाकी उनकी मदद भी करती है, लेकिन अपने मामलात प्लानिंग में, दूसरी चीज़ों में, सड़कें बनाने में वो खुद करती है लोकल गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ का में बहुत बड़ा नाकद था आइन को सस्पेंड करने के हवाले में से, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत टप्पल करने के हवाले से, लेकिन वो जो उन्होंने मुतारफ कराई थी जिले हुकूमतें नायब नाज़म का, वो बड़ा
आइडियल किस्म की सिचुएशन थी। और मुसीबत यह है कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत होती है, यानी सो कॉल्ड जमहूरियत, उसमें हमेशा बल्दियाती निज़ाम को ये अहमियत नहीं देते। पता है क्यों नहीं देते? इस वजह से नहीं देते कि जो तरक्याती फंड्स होते हैं वो MPAs को या MNAs को मिलते हैं। हालांकि ये लोकल गवर्नमेंट का काम है तरक्याती फंड्स का, और इस तरक्याती फंड से फिर ठेके मारे जाते हैं और ठेकों से कमीशन लेते हैं। मुझे एक्नॉलेज करने दें, चूंकि मैं पाकिस्तान में था, रह कर आया हूँ अभी रिसेंटली, तो मरियम नवाज हमारी बहन है, अच्छा काम कर रही हैं। चलो उनके नजरियात से, मामलात से तो इख्तलाफ किया जा सकता है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो कुछ काम हो रहा है, देखें जो सफाई सुथराई का काम है, ओवर ब्रिज पड़ रहे हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो रहा है, डस्टबिन लग रहे हैं, ये अच्छा काम है। और ये काम PTI ने पेशावर में कंक्लूड कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है सर, कंक्लूड कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी किया है। तो यहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आएगी, मेरे ख्याल में इस्तिस्ना मिला हुआ है। और जो पाकिस्तान के मामलात हैं, वो जिन्होंने 27वीं 26वीं पास करवाई, वो 27वीं भी पास करवाई दी उन्होंने, और 28वीं भी पास करवा दी। सिर्फ ये है कि जो पास करने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कुछ देना पड़ेगा, बैरगेनिंग करेगी। और इसी तरह आपका पॉइंट आ गया शहराज साहब, आपका पॉइंट आ गया। सेटल नहीं होंगे। अवाम की बेहतरी तो इसी में है कि जमहूरियत की तरफ लौटा जाए और पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाए, मीडिया को आजाद किया जाए, और अदालतें भी अपने डोमेन में रहकर आजादी से फैसले दें और इंसाफ लोगों को मिले। थैंक यू सो मच शहराज साहब, आपने टाइम दिया, आपका पॉइंट आ गया जनाब। थैंक यू सो मच। इजाज खोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियां तारिक महमूद साहब हमारे साथ से, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं बड़ी अटमोस्ट सिग्निफिकेंस रखती हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिचुएशन के अंदर, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हमने बात की, एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। ये माजी में भी हमने कई दफ़ा ये सारा सिनेरियो देखा है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसमें जिस तरीके से कामयाब हो रहा है और मज़ीद इस तरीके से कामयाब होता रहेगा। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।